بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عاصيته فما تزيدونني غير تخسير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 پڑھی گئی ہے. یہ تیسری سرگزشت شروع ہو رہی ہے. پہلی سرگزشت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی تھی. دوسری سرگزشت حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کی تھی. اور یہ تیسری سرگزشت حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کی ہے. ثمود یہ سامی اقوام کی شاخ ہے. سامی اقوام کی شاخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافی، ان سے بعد میں نسل چلی، پوری دنیا وجود میں آئی. تو سام کی نسل سے جو پیدا ہوئے اور جو چلے وہ یہ ہیں. تو سامی اقوام کی یہ شاخ ہے. اور ثمود اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں، ان کے نسب کے اندر ان کے جد اعلیٰ کا نام ثمود ہے. ان کے سب سے بڑا دادا جو ہے، سب سے پہلا باپ، ان کا نام کیا ہے؟ ثمود ہے. تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثمود کہا جاتا ہے. اور ان کو عرب بائدہ مطلب ہلاک شدہ عرب قوم میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو ہلاک کی گئی، تو ہود علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے یعنی مومنین جو بچ گئے تھے، اور ان کی نسل سے یہ لوگ چلے. کون؟ قوم ثمود. تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، یعنی پہلے عاد. اور یہ جو قوم ثمود ہے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے عاد. سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، تو عاد اولا سے مراد کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جسے ہم کہتے ہیں. تو عاد اولا، اس کے مقابلے میں عاد ثانی آ جائیں گے کون؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود. کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کے جو لوگ بچ گئے تھے یعنی مومنین ایمان والے، انہی کی نسل سے یہ لوگ چلے ہیں، تو ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد ثانیہ یعنی قوم ثمود کی طرف انہی کے قبیلے کے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. جب رسول بنا کر بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، اے میری برادری کے لوگ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دعویٰ تھا، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو دلیل آگے کے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. یہ قوم ثمود بھی اپنے پیش رو لوگوں کی طرح، ان سے پہلے لوگوں کی طرح شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے. اللہ کو ویسے مانتے تھے لیکن معبودان باطلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے.
تو شرک میں مبتلا تھے یہ لوگ، لیکن ایک بات کے یہ قائل تھے. کس بات کے قائل تھے؟ کہ ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اسی مسلم حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دلیل بیان کی. مسلم حقیقت کیا؟ بھئی ہم مومنین بھی کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اور مشرکین بھی مانتے ہیں کہ خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو مشترک پوائنٹ ہو گیا، یعنی ایسا پہلو کہ جس پر دونوں فریق جمع ہو جاتے ہیں، متفق علیہ پوائنٹ. تو متفق علیہ پوائنٹ کے ذریعے سے سامنے والے کو دعوت دی جاتی ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تو ہوا دعویٰ. دلیل میں کیا پیش کیا؟ وہ دلیل پیش کی جو ان کے یہاں بھی مسلم ہے، وہ حقیقت پیش کی جو ان کے یہاں بھی مسلم ہے. کیا؟ اسی نے تم کو پیدا کیا زمین سے. مطلب یہ کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں غیر جاندار، تو ان غیر جاندار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکب کر کے تمہیں وجود بخشا، اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تم کو اس میں بسایا. مطلب تمہاری بقا کا سامان بھی اس میں کیا. اور صرف یہی نہیں کہ تمہاری بقا کا سامان کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ذہانت بھی دی کہ تم زمین کو اپنے طور پر بھی آباد کر سکو، زمین کو اپنے طور پر ترکیب کر کے اس میں بہت سی چیزیں اگا سکو، بنا سکو. تو جب یہ ساری چیزیں کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو تم اس سے مغفرت طلب کرو. یعنی اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے مغفرت طلب کرو، اس سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو. کیوں؟ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے، سوال کو سننے والا بھی ہے، اور سوال سننے پر تمہاری درخواست کو قبول کرنے والا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان ربی قریب مجیب اس جملے کے اندر اپنی قوم کی غلط فہمی کو دور کیا، بہت بڑی غلط فہمی. اور وہ غلط فہمی کیا؟ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کیا؟ وہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ دوسرے مشرکین کی طرح قدر مشترک، یعنی مشترکہ طور پر جو عیب اور جو برائی ان میں چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے راجوں اور مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے. کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں تک ہماری یا عام پبلک کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے مقربین بارگاہ کا دامن تھامنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے. یہی قیاس انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کہ خداوند کریم کے آستانے تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے پاک روحوں کی اور کچھ بوتوں کی، جو روح اور بت ہمیں اس تک پہنچا سکے. اور قرآن میں یہ مضمون آیا سورہ زمر کی ابتدا میں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، وہ کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرتبے میں قریب کر دے. یعنی ان کو واسطہ بناتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا. تو یہ غلط فہمی تھی، اور یہی غلط فہمی کی وجہ سے مشرک قوموں نے، قوم صالح نے، قوم ہود نے یعنی عاد نے اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بہت سے سفارشی اور بہت سے معبودان باطلہ کا جم غفیر کھڑا کر لیا. تو حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ، تمہیں بسانے والا وہ، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ، تمہاری بقا کا سامان پیدا کرنے والا بھی وہ ہے. تو وہ اتنا قریب ہے کہ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھے، یعنی میرا پتہ پوچھے، میرا ایڈریس پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اور کتنا قریب؟ اس قربت کی تفسیر سورہ قاف کے اندر آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں.
یعنی جس رگ پر اس کی زندگی کا مدار ہے اس رگ سے بھی وہ زیادہ قریب ہے، یعنی اتنے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا کہ بیچ میں یہ معبودان باطلہ کے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکیزہ روحوں کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قریب ہے، اس کے آستانے تک ہر شخص کی رسائی ہو سکتی ہے، ہر شخص کا دسترست ہے۔ تو کہا کہ میں قریب ہوں، مجیب، اور صرف یہی نہیں کہ وہ قریب ہے بلکہ تمہارے سوال کو قبول کرنے والا ہے، تمہاری درخواست کا جواب دینے والا ہے، لہذا بیچ میں کوئی واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ ساری دعوت پیش کی تو قوم نے کیا کہا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم سمود نے، ان کی برادری نے، ان کی قوم نے، یا صالح بھئی جب کسی قوم کے اندر کوئی ہونہار بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت ہوش مند، بہت صاحب متانت، بہت صاحب ذکاوت، اور اس سے بڑی امیدیں وابستہ کی جاتی ہے تو لوگ اس کو سراہتے ہیں، قوم اس کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتی ہیں اور اس سے امیدیں بھی وابستہ کرتی ہیں کہ یہ آگے چل کر کے ہماری امیدوں پر اترے گا۔ تو اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم میں بڑے ہوش مند تھے، بڑے پروقار تھے، پروقار شخصیت تھی آپ کی، اور آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی، آپ صاحب متانت تھے، صاحب ذکاوت تھے، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی ہونہار بچہ جب ایسی بات کرتا ہے جو ان کے منشے کے خلاف ہوتی ہے تو پھر وہ قوم دشمن بن جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری امیدوں پر پورا اترتا نہیں ہے، یہ تو نکما نکلا۔ تو وہی بات انہوں نے کہا، اے صالح آپ تو ہم میں بڑے ہونہار تھے، مرجون، یعنی آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی، رجا یرجو سے اس میں مفعول کا صیغہ مرجون، آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ اس سے پہلے، یعنی یہ بات کہی اس سے پہلے، لیکن آپ کی ان باتوں نے تو ہمارے سارے پلان پر، سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا کہ آپ تو ہمارے کسی کام کے نہیں، یہ نکمے نکلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ یعنی دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی مکھی پر مکھی مارتے چلے جاؤ، ابتدا میں کس نے مکھی کیسے ماری وہ نہیں دیکھنا ہے، بس مکھی پر مکھی مارتے چلے جاؤ، اس بے وقوف نے ابتدا میں کیسے مکھی ماری۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، بے شک ہم ایسے شک میں ہیں جو تردد میں ڈالنے والا ہے، نمبر 1، ایسے شک میں ہیں جو خلجان میں ڈالنے والا ہے، نمبر 2، ایسے شک میں ہیں جو بے چین کرنے والا ہے۔ مریب کے 3 ترجمے، خلجان میں ڈالنے والا، متردد بنانے والا، بے چین کرنے والا۔ بے شک ہم ایسے شک میں ہیں جس سے آپ بلاتے ہیں، آپ ہمیں بلاتے ہیں، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں تو اس سے ایسے شک میں ہیں جو خلجان میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو، فرمایا، اے میری قوم، یہ بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی حجت ربانی پر ہوں، منصب نبوت پر ہوں، اللہ نے مجھے چھانٹ لیا ہے، مجھے منتخب کر لیا ہے، اور میں اللہ رب العزت کے منشے کے خلاف، منصب نبوت کے خلاف، ربانی حجت کے خلاف، تمہارے منشے کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق اگر میں بتوں کی طرف دعوت دوں اور بلاؤں تو وَآتَانِ رَحْمَةً، اس نے تو مجھے اپنی جانب سے رحمت بھی دی ہے، تو اگر میں تمہارے منشے کے مطابق بتوں کی طرف دعوت دوں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی خفگی سے بچائے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تم مجھے نہیں بڑھاؤ گے سوائے خسارے کے، یعنی تم تو مجھے خسارے میں بڑھاؤ گے۔ اگر اس طریقے سے میں تمہیں دعوت دوں تو میں تو اللہ رب العزت کی سخت گرفت میں آ جاؤں گا اور پکڑ میں آ جاؤں گا، اور اس کے عذاب سے، پھر اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے کون مجھے بچائے گا۔ آگے مکالمہ جاری ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔